السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قال لقد انقطعت فی یدی یوم مؤتة 9 اسیاف فما بقی فی یدی الا صفیحۃ یمانیہ رواہ البخاری۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وان حکم واجتہد فاخطأ فلہ اجر متفق علیہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں جو تلوار آئی ان میں سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور آخر میں میرے ہاتھ میں سوائے ایک یمنی تلوار کے ایک جو بڑی مخدوش سی تھی اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا حاکم کسی چیز کے بارے فیصلہ کرتا ہے اور اس معاملے میں اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہوئے پوری کوشش کرتا ہے لیکن صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ پہلے اثر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بالخصوص جہاد اور جنگی حکمت عملیوں کے حوالے سے تاریخ اسلامی میں جن جرنیل صحابہ کا سنہری تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا ان میں سے سر فہرست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میدان میں بڑی دل جمی کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے والوں میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ موتا کے میدان میں 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ جنگ میں اس طرح سے لڑے کہ لڑتے لڑتے 1 2 3 4 9 تلواریں اس کے ہاتھ میں ٹوٹ جائیں، کفار پر اتنی وہ ضربے لگائے اور اس شدت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹا رہے۔ اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ بستر پر طبیعی موت فوت ہوئے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو کہ اگر میدان میں اتر کر کوئی موت سے ہمکنار ہوتا تو خالد کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا۔ تو موت تو اللہ نے جہاں مقرر کی ہے اور جس کیفیت میں مقرر کی ہے تبھی آنی ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے اگر موقع مل جائے تو ڈٹ کر کفر کا مقابلہ کرنا اور اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اس کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس اثر کو قیامت کے قرب کے باب میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگوں کے اندر سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت ختم ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں کفار تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں اتنے تھوڑے سے رہ جائیں گے، کفر ہم پر اتنا زیادہ ٹوٹے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ کی ہوگی، جس طرح اس کی بلبلے دیکھنے کو بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت کچھ نہیں، اس کے اندر کوئی زور طاقت نہیں ہوتا، وہ جھاگ جو ہے وہ جھاگ ہی ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے،
پوچھا گیا یہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، کہ مر نہ جائیں، بس کسی بھی قیمت پر جان بچا لے، خواہ ایمان سے یہ ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ اور اس وقت ہم اس کیفیت کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر جان لٹانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، ہم معاشرے سے کٹ کر اللہ کے دین کی خاطر کسی چیز پر سٹینڈ لے کر کیسے رہ سکتے ہیں، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو لوگوں کی باتیں نہ سہ سکے وہ اللہ کے دین کی خاطر کفر کی گولیاں اور تیر جو ہے وہ اپنے سینے پہ کیسے سہ سکتا؟ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا اگر فیصلہ کرتے ہوئے پوری کوشش کرے اور صحیح فیصلے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ایسے معاملات ہیں جہاں پر ایک تو یہ کہ دنیاوی امور یا کوئی کسی چیز کا کے بارے میں چھان پٹک کر کے فیصلہ کرنا مراد ہے، یا دینی وہ معاملات جہاں پر صحیح صریح حکم صریح نصوص موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ دینی معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اس کو کوشش کاوش کر کے حکم کا استنباط کرنا ہے۔ تو ایسے معاملات میں فیصلہ کرنے والا اپنی تمام تر کوشش کرنے کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر صحیح فیصلہ کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی محنت کوشش اور کاوش کا۔ اور اگر وہ تمام تر نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکتا، جیسے دو لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ کسی ایک بندے کی چرب زبانی یا معاملے کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر دینے کی وجہ سے ظاہری طور پر اس کی بات سے کنونس ہو جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے جان کر چھان پٹک کر کے اس معاملے کو اس کا فیصلہ دوں، تو اس کی جو کوشش اور کاوش ہے اللہ نے اس کا ایک اجر دینا ہے۔ باقی جو بندہ غلط بیانی کر رہا ہے یا حقائق کو مسخ کر رہا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنی اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، اگر کوئی بندہ میرے پاس آ کر اپنی گفتار کی وجہ سے مجھے اس بات پر یقین دہانی کرا دے کہ وہ حق پر اور میں اس کی حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا اس لیے اب یہ چیز میرے لیے جائز ہو گئی، بلکہ وہ یہ جان لے کہ وہ ناجائز چیز اس کے لیے ناجائز ہی رہے گی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود فرما رہے ہیں تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے تو اس بات کو یقینی طور پر مقدم رکھنا ضروری ہے کہ عدالتوں کے فیصلے، کسی بڑے کا فیصلہ، جرگے کا فیصلہ، فلاں کا فیصلہ، یہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے باوجود دوسرے کے لیے جائز نہیں بن جاتا، وہ چیز ناجائز ہی رہے گی، وہ چیز غلط ہی رہے گی۔ ہاں، فیصلہ کرنے والے کی نیت اور اس کی کوشش کاوش اللہ رب العزت دیکھیں گے۔ اگر فیصلہ کرنے والا ہی خائن ہے، وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، وہ کسی ایک فریق کی طرف مائل ہے، یا وہ تعصب کی بنیاد پر کوئی تحقیق کر رہا ہے، پھر بات کہاں ملنی، پھر تو حق ملنا ہی نہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو اور وہ اچھے طریقے سے کوشش کرے، وجتہد، اور وہ اچھے طریقے سے محنت کر کے کسی بات پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود نہیں پہنچ پاتا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی۔ اس لیے یہ تسلی دلوائی گئی کہ جب فتنوں کے دور ہوں گے، قیامت کے قرب میں معاملات بہت مشکل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کیا جائے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے، لوگ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا مانیں گے۔ ایسے میں بندہ بسا اوقات ڈرتا ہے کہ یار میں فلاں معاملے میں پڑھ کے کیسے اس کی تحقیق کروں، میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، میں اتنے معاملات کے اندر کیسے حق بات کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو وہاں پر اس کی تسلی دلائی گئی کہ انسان کی نیت، کوشش، کاوش اور صحیح معنوں میں اس کی محنت یہ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھی جائے گی۔ صحیح نتیجے پر پہنچا تو دوگنا اجر، اگر غلطی بھی ہو گئی تو ایک اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے حق بات کی تلاش اور سچائی کا ساتھ یہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔